الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ سورہ اعراف کی 204 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے اوپر کی آیت میں کفار کے ان بیجا مطالبات کا ذکر تھا کہ کفار اپنی مرضی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار معجزات دکھلائے۔ ان معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کا تھا، لیکن چونکہ ان کو ماننا نہیں تھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے وہ لوگ اس قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں، اسی چیز کا اتباع کرتا ہوں جس کا وحی کے ذریعے مجھ کو حکم دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن پاک ہدایت ہے، رحمت ہے، بصیرت ہے ایمان قبول کرنے والوں کے لیے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 204 نمبر کی، اس آیت کریمہ کے اندر قرآن کریم کے کچھ آداب اور جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو اس کے کچھ شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اگر مستحق بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو قرآن پاک کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط اور آداب کی رعایت رکھ کر کے اگر تم نے قرآن پاک کے اوپر عمل کیا تو تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن شریف پڑھا جائے تو قرآن کریم کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ دو باتوں کا حکم دیا گیا، قرآن کریم کو سننے کا حکم دیا گیا اور خاموش رہنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر قرآن پاک کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اسی سے علماء احناف نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن پاک کو سننا ضروری ہے اور خاموش رہنا بھی ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے جب خاموش رہے گا آدمی جبھی سنے گا، اور جب آدمی نہیں خاموش رہے گا تو سن ہی نہیں سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا حکم عام ہے، چاہے نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے جب بھی سننا ضروری ہے، چاہے خطبہ بھی سننا ضروری ہے، چاہے وہ خطبہ نکاح کا ہو، چاہے وہ خطبہ جمعے کا ہو، چاہے وہ خطبہ عیدین کا ہو۔ نکاح کا خطبہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں، سنت ہے، لیکن جب پڑھا جائے تو خطبے کو سننا ضروری ہے۔ وہاں پر بات کرنا اور جو ہے خاموش نہ رہنا وہاں جائز نہیں ہے، لیکن جمعے کا خطبہ سننا یہ واجب ہے، عیدین کا خطبہ سننا بھی واجب ہے، جمعے کا خطبہ تو دینا بھی واجب ہے۔ تو اگر قرآن کریم نماز میں پڑھا جائے جب بھی سننا ضروری ہے، خطبہ پڑھا جائے جب بھی سننا ضروری ہے، نکاح کا خطبہ ہو، چاہے عیدین کا خطبہ ہو، چاہے جمعے کا خطبہ ہو، ہر صورت میں قرآن پاک کا خطبے کا سننا کیا ہے، ضروری ہے۔ ایک ادب یہ بتایا گیا کہ ایسی جگہ پر قرآن کریم کا پڑھنا جہاں پر لوگ قرآن کو نہ سنتے ہوں، مثال کے طور پر جیسا کہ ٹیپ ریکارڈ لگا دیتے، سیل فون میں قرآن کریم دکانوں میں لگا دیتے، کاروبار میں لگے رہتے لوگ، قرآن کریم چلتا رہتا ہے، ٹیپ ہے اس کے اندر، وہ قرآن کریم چلتا رہتا ہے، اور جو ہے لوگ کاروبار کے اندر لگے رہتے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ ایسے موقعوں پر قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کو وہاں پر ٹیپ ریکارڈ لگانا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کا وہاں پر جو ہے کیا ہے، اندیشہ ہے۔ دکان کے اندر ظاہر بات ہے ہر قسم کے لوگ آتے اور جو ہے کاروبار چلتا رہتا ہے، بات چیت چلتی رہتی ہے،
تو ایسے موقعوں پر قرآن کو ٹیب میں لگانا یا سیل فون کے ذریعے سے لگا کر کے چھوڑ دینا، کاروبار کے اندر لگے رہنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسی جگہ پر قرآن کریم کا پڑھنا جہاں پر آدمی ذکر کے اندر مشغول، زور سے پڑھنا، مثال کے طور پر مسجد کے اندر زور سے پڑھنا، جہاں لوگ نماز کے اندر مشغول ہیں، تلاوت کے اندر مشغول ہیں، ذکر کے اندر مشغول ہیں، وہاں پر بھی قرآن کریم کو زور سے نہیں پڑھنا چاہیے، وہاں پر دھیمی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کہیں پر لوگ سو رہے ہیں تو ایسے موقع پر بھی قرآن کریم کو زور سے پڑھنا کہ لوگوں کی نیند میں خلل پڑتا ہو، ذکر میں خلل پڑتا ہو، عبادت میں خلل پڑتا ہو، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، اوپر کا لاؤڈ اسپیکر چالو کر کے قرآن پڑھنا۔ اب اگر دیکھیں، میں نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی، بعض جگہوں پر قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اوپر کا مائک چالو کر دیتے، بعض جگہوں پر نماز مائک میں پڑھی جاتی ہے، یہ سب قرآن کریم کا مذاق ہے، شریعت کا مذاق ہے، اور اس سے جو ہے قرآن کریم کی بے حرمتی کا زبردست اندیشہ ہے۔ اب اوپر کا لاؤڈ اسپیکر چالو ہم نے کر کے قرآن کریم کی تلاوت کی، بہت سارے لوگ بیت الخلاء میں جاتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے ضرورت کے اندر مشغول رہتے ہیں، کوئی پانی بھرنے میں لگا ہے، کوئی جو کسی کام میں لگا ہوا ہے۔ ایسے موقعوں پر اوپر کا مائک چالو کرنا تو ان موجودہ حالات میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں اوپر کا مائک چالو کرنا، اسی طریقے سے دیکھیے شب برات میں، شب قدر میں، شب معراج میں اوپر کا مائک چالو کر دیتے۔ دیکھیے یہ ہندوستان کے اندر مخلوق معاشرہ رہتا ہے، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، دوسروں کو ہم کیوں پریشان کرتے ہیں؟ ارے وہ لوگ نہیں کرتے کیا؟ وہ لوگ بھی تو مندروں کا مائک چالو کر دیتے، تو کیا ان کا مذہب ہمارا مذہب دونوں کا برابر ہے کیا؟ اگر اس نے مندروں میں مائک کو جاری کر دیا، بھجن گا رہے ہیں یا ان کا لاؤڈ اسپیکر چل رہا، کیا ہم بھی وہی کام کریں گے؟ ہمارے لیے تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ مولانا تقی صاحب زید احمد دہو جو اس وقت عالم اسلام کی بڑی شخصیت ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ مائک کا عبادت کے نام پر غلط استعمال ہو رہا۔ کہیں پر تراویح پڑھی جا رہی ہے رمضان میں، سائرن کتنی دیر تک، 3:30 بجے شروع ہوتا ہے سائرن، بار بار کبھی یہاں بج رہا، کبھی وہاں بج رہا، کبھی وہاں بج رہا، کتنے سارے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے بتائیے۔ اور سائرن سن کر کے تو کوئی اٹھتا بھی نہیں۔ میں تو کہہ رہا ہمارے گھر میں آج تک سائرن سن کر کے نہیں اٹھتے ہم لوگ جو ہے سیل فون کے اندر الارم لگا ہوا ہے، الارم کے ذریعے سے اٹھتے۔ الحمدللہ آج تک کبھی بھی یہاں اتنے سالوں میں نہیں ہوا کہ ہم جو ہے سحری کے لیے نہ اٹھے ہوں۔ الحمدللہ ہمیشہ سحری کے لیے اٹھے، سحری تیار ہوئی، کھائے، ہم لوگ نماز پڑھنے آئے، سائرن سن کر کے ہم لوگ تو کبھی نہیں اٹھے۔ یہ کافروں کو، غیر مسلموں کو جنانا ہے، ان کو غصہ دلانا ہے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے آج مسلمانوں سے لوگوں کو نفرت ہو رہی ہے۔ جب دیکھیں اوپر کا مائک چالو ہے، رمضان میں نعت پڑھ رہے ہیں اوپر، اور طاق راتوں میں شب بیداری کر رہے ہیں، عبادت کے نام پر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر قرآن کریم کی تلاوت جہاں پر قرآن کی بے حرمتی کا اندیشہ ہو، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور بہت سارے مسلک کے لوگ اسی آیت کریمہ کو اپنی اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں، جیسا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلک ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو مقتدیوں کے لیے جائز نہیں ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، قرآن کا سننا، خاموش رہنا یہ ضروری ہے۔ لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ، میں نام نہیں لوں گا، میں مسلک کا تذکرہ کبھی بھی نہیں کرتا اور مجھ کو یہ پسند بھی نہیں ہے کہ کسی مسلک کا تذکرہ کیا جائے۔ امت تو پہلے سے پریشان ہے، مسلکوں میں، طبقوں میں، جماعتوں میں مسلمان پہلے سے بٹے ہوئے ہیں۔ میں مسلک کا اختلاف ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا تعلق جمعے کے خطبے سے ہے، کہ جب امام نکل جائے خطبے کے لیے تو اس وقت ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے، اس آیت کریمہ کا حکم عام ہے، چاہے نماز ہو، چاہے خطبہ ہو، چاہے عیدین کا خطبہ، چاہے نکاح کا خطبہ ہو، ہر موقع پر خاموش رہنا سننا ضروری ہے۔ لیکن علماء اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، اس آیت کریمہ کا نزول
خطبے کے بارے میں ہوا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے نکل جائے تو اس وقت بات کرنا بھی جائز نہیں، نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، ذکر کرنا بھی جائز نہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو حکم وہ لوگ مخصوص کرتے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے حکم کو عام رکھتے ہیں، چاہے وہ نماز کی تلاوت ہو، چاہے خطبہ ہو، چاہے جو ہے عیدین کا خطبہ ہو، چاہے نکاح کا خطبہ ہو، ہر موقع پر اس آیت کریمہ کے حکم کو عام رکھتے ہیں۔ میں چاہ رہا تھا اس آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ اور باتیں مسلک کے تعلق سے کروں، لیکن اندیشہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا، اور مجھ کو یہ پسند بھی نہیں ہے۔ مسلکی اختلاف کو مسجد میں بیان کرنا، جمعے میں بیان کرنا مجھ کو قطعاً برداشت نہیں، اور کوئی ایسی تقریر اگر ہوتی ہے تو میں سنتا بھی نہیں، مجھ کو پسند بھی نہیں ہے۔ کیا مسلکوں کا اختلاف بیان کرے؟ آج تک آپ بتائیے کوئی بھی مسلک والا بحث مباحثہ کر کے یہ کہے کہ ہاں بھائی تمہارا مسلک صحیح ہے، میں اختیار کرتا ہوں؟ کوئی نہیں کرتا۔ صرف اپنی علمی صلاحیت، اپنی علمی برتری کو ثابت کرنے کے لیے بحث کرتے، ہم بھی دلائل پیش کرتے، وہ بھی دلائل پیش کرتے، ماننا کسی کو بھی نہیں ہوتا، ماننے کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب ماننے کی نیت ہی نہیں ہے، اپنی علمی برتری ثابت کرنا مقصود ہے، تو میں مسلکی اختلاف بالکل پسند نہیں کرتا۔ ان موجودہ حالات میں تو کسی صورت میں بھی مسلک کا اختلاف بہتر نہیں ہے۔ امت ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو گئی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، پہلے سے بدتر حالت میں، بدتر حالت میں کیا مسلکی اختلاف بیان کیا جائے؟ اللہ سے دعا اللہ ہم سب سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔